السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 136واں سبق ہے۔ میرے محترم بزرگوں، جب سے یہ شنی شنگناپور کے مندر کا مسئلہ چلا ہے، اس وقت سے مسلمانوں میں بھی یہ مسئلہ بحث کا موضوع بن گیا ہے کہ کیا اسلام نے عورتوں کو برابری کا حق دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ ٹی وی پر بھی ہماری بہت ساری بہنیں جو بہت سے بڑے بڑے چیریٹیبل ٹرسٹ چلاتی ہے، بہت سی تنظیمیں چلاتی ہے، اور جو بہت ساری ویمنس ویلفیئر کے نام سے عورتوں کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، کل وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی، جس میں چلا چلا کر وہ اسلام کے ان کچھ احکامات پر بار بار انگلیاں اٹھا رہی تھی، جیسے 3 طلاق کا مسئلہ ہے، مہر کا مسئلہ ہے۔ پوری بحث و مباحثہ سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام میں عورت کو سب سے زیادہ حقوق اگر کسی نے دیے ہیں تو وہ اسلام نے دیے ہیں۔ ہندو دھرم میں ایک زمانے میں ایسا تھا کہ اگر شوہر مر جائے تو عورت کو اس کے ساتھ میں ستی کرا دیا جاتا تھا۔ اگر وہ بیوہ ہو گئی تو اس کے بعد میں وہ عورت، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی، اس کے سر کے بال منڈا کر اس کو پیر میں چپل پہننے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یعنی جوانی میں بھی اس کی زندگی جو ہے ایک جانور سے بدتر ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ آپ کو سن کر حیرت ہوں گی کہ آج بھی ہندو دھرم میں عورتوں پر اتنا ظلم ہے۔ ہمارے ملک کی فلم انڈسٹری کی ایک بہت بڑی ایکٹریس ہے، ابھی چند دن پہلے میں نے اس کا انٹرویو پڑھا تو وہ کہنے لگی کہ جب مجھے ماہواری آتی تھی تو میری والدہ اور میری دادی مجھ کو کچن میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ہندوستان جیسا ملک جہاں پر بار بار سیکولرزم اور برابری کی آوازیں لگتی ہے اور عورتوں کو 50% ریزرویشن دینے کی باتیں ہوتی ہے، اسی ملک میں آج بھی اتنا ظلم ہے عورتوں کے اوپر کہ جب ایک ایکٹریس کو اس کی والدہ اور دادی کچن میں نہیں داخل ہونے دیتی تھی تو عام ہندو لڑکیوں کا کیا حال ہوگا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم یورپ اور ویسٹ کے اتہاس اور تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہاں پہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ عورتوں کو کھیتوں کے اندر بجائے بیلوں اور گھوڑوں کے ہل چلانے کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ یہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھے کہ عورت کوئی مخلوق ہے۔ اور خود اسلامی شریعت کے آنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کسی کا شوہر مرتا تو اس کو ریگستان میں چھوڑ دیا جاتا تھا، وہیں پہ ریگستان کے جو خونخوار جانور ہے وہ اس کو کھا جاتے تھے۔ یعنی عورت کو انسان ماننے کے لیے سماج تیار نہیں تھا۔ مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے اس نے عورتوں کو برابری کا حق دیا، اور ہر چیز میں عورتوں کو برابری کا حق دیا اسلام نے۔ قرآن اور حدیث کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو بیٹی کی ولادت سے لے کے قبر میں جانے تک شریعت نے بعض موقعوں پر مردوں سے بھی زیادہ حقوق عورتوں کو دیے ہیں۔ لیکن آج یہ ہماری بہنیں جو پروٹیسٹ کر رہی ہے اور پورے معاشرے میں یہ جو باتیں پھیل رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو برابری کا حق نہیں دیا، اس کا ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان تمام احکامات کو پس پشت ڈال دیا اور ان کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں، ان پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج اسلام کے اوپر لوگوں کو کیچڑ اچھالنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو بچی کی پیدائش سے لے کے تو اس کے انتقال تک بتاتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کہاں کہاں پہ کیسے حقوق دیے، اور ہم نے سماج کے ٹھیکیداروں نے ان حقوق کو کیسے دبا کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے ہماری بہنوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے ان کو کیا حق دیا۔ سب سے پہلے تو وہ بیٹی کا جب حمل قرار پاتا ہے تبھی سے گھر میں فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کی تحقیقات کرو، اس کی سونوگرافی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں معلومات لی جاتی ہے، اور اگر یہ پتہ چلے کہ لڑکی ہے
تو وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو لڑکی کے پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن بہت سارے جو آج کے زمانے کے جاہل اور جنگلی ہے، اور بہت سارے آج کے ذلیل دنیا کے کتے ہیں، وہ اس بچی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیتے ہیں۔ مان لو اگر کسی نے تحقیقات نہیں کی تھی اور وہ بچی پیدا ہو گئی، تو پیدا ہونے کے بعد اس کے خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے چہرے ایک دم مرجھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ خود وہ عورتیں جو ساس کہلاتی ہے، جو بچی کی دادی کہلاتی ہے، بچی کی پھوپھی کہلاتی ہے، وہ خود بھی عورتیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے ایک دم سوکھ جاتے ہیں اور وہ اپنی بہو کو تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو تو بیٹے پیدا ہو رہے، اس کو تو لڑکے پیدا ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ سب سے پہلا حق ہم بیٹی کا جو دباتے ہیں وہ یہاں پر، جبکہ شریعت نے بیٹے کے پیدا ہونے پہ آپ کو کوئی بشارت نہیں دی، اور بیٹی کے پیدا ہونے پر یہ کہا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں دی، کل قیامت کے دن حضور نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گا جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہے۔ یہ فضیلت بیٹی کے پیدا ہونے پہ ہے، مگر یہ فضیلت معلوم ہی نہیں ہے، اس کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ بیٹا اگر پیدا ہو گیا تو پیڑے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور بیٹی اگر پیدا ہو گئی تو جلیبی تقسیم کی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ بیٹی کے ساتھ میں بھید بھاؤ نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ اور جیسی جیسی وہ بیٹی بڑی ہوتی رہتی ہے، اس کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، بیٹوں کو ہر معاملے میں اس کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ بیٹی کے نکاح کا وقت آتا ہے اور اس کے لیے رشتے دیکھے جاتے ہیں، تو ہمارے سماج کے اندر آج ایسا ہو چکا ہے کہ لڑکے کو تو فل پرمیشن ہوتی ہے، وہ چاہے 50 لڑکیوں کو ریجیکٹ کرے، اس کو کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آتی ہے، لیکن کبھی ہم یہ تکلیف نہیں کرتے کہ لڑکی کو بھی لڑکا دکھائے کہ تجھے یہ لڑکا پسند ہے یا نہیں پسند ہے، اس کا پروفائل یہ ہے، دیکھ یہ اس کا پروفائل ہے، اس کے اوپر غور کر، یہ تجھے پسند ہے یا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہوتا ہے، چاہے لڑکی ہماری کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، یہ حق صرف لڑکوں کو دیا جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہوں کہ جو لڑکے کرس گیل کے جیسے ہیں، جو لڑکے جانی لیور کے جیسے ہیں، ان کو بھی حور عین کے جیسی جو ہے بیوی چاہیے، اور جو ہماری بہنیں دیکھنے دکھانے میں ایک دم حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، ان کو وہ لڑکے کو نکاح سے پہلے نہیں بتایا جاتا، اور ان کے مرضی کے خلاف جو ہے ان کے نکاح ایسوں کے ساتھ میں کر کے دے دیے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں جو ہے یہ یہاں پہ حق تلفی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے شریعت میں برابری کا حق ہے کہ لڑکی کو بھی لڑکے کو دیکھنے کا، اس کے پورے پروفائل پہ غور و فکر کر کے اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں پہ بھید بھاؤ ہم لوگ لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ چلو اب اس کا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے طلاق کا۔ اب طلاق کا مسئلہ میرے محترم بزرگوں، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ طلاق رحمت ہے یا زحمت ہے۔ طلاق کو شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے رحمت بنایا کیونکہ جب میاں بیوی میں آپس میں بات نہیں بن رہی ہے، روزانہ لڑائیاں ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اب اس کے اسٹیپ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے قرآن پاک کے اندر کہ جب میاں بیوی میں لڑائیاں ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، حتی الامکان کوشش کی جائے ان کو ملانے کی، لیکن جب بات ملنے پہ نہیں ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹینشن میں دونوں میں سے کوئی کسی کو جلا کر لے لے یا مار دے اپنے آپ کو، تو اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ پھر دونوں طرف کے برادری کے ذمہ دار لوگ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد میں میرے محترم بزرگوں وہ طلاق کے جو اسٹیپ ہے وہ 3 مہینے، یعنی ایک مہینے کے حساب سے وہ 3 مہینے میں مکمل کرنے کے ہیں۔ جب عورت حیض سے صاف پاک ہو جائے گی ماہواری سے، اس کے بعد اس کا شوہر اس کو 1 طلاق دے گا، اور پھر یہ کوشش کی جائے گی کہ وہ جو 1 مہینہ ہے شاید اس 1 مہینے کے عرصے میں دونوں میں واپس سے ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے، آپس کی الفت پیدا ہو جائے، اور وہ ایک دوسرے سے رجوع کر لے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر اگلے مہینے میں وہی کیا جائے گا، جب وہ ماہواری سے پاک ہوگی اس کے بعد اس کو دوسری طلاق دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر تیسری طلاق کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، جب 3 طلاقیں ہو گئی اب ان دونوں کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ اور الگ ہو چکے ہیں۔ اب آج جو ہماری بہنوں کو طلاق سے چڑ ہے، اور ہم تمام کو بھی چڑ ہے، وہ اس لیے کہ آج لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، ذرا سا غصہ آیا تو طلاق،
کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق، بیوی نے نافرمانی کر دی تو طلاق. اور طلاق بھی لوگ ایسی دے رہے ہیں، کوئی واٹس ایپ پہ طلاق دے رہے ہیں، کوئی ایس ایم ایس پہ طلاق دے رہا ہے، کوئی فون پہ طلاق دے رہا ہے، کوئی فیس بک پہ طلاق دے رہا ہے، کوئی کدھر طلاق دے رہا ہے. یعنی طلاق کو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے. وہ اس لیے ہے کہ لوگوں نے طلاق کو ایسے مذاق بنا لیا ہے. میں تو یہ کہوں گا ان تمام مفتیان اکرام سے جو دارالافتاء وغیرہ چلاتے ہیں، جن کے پاس میں اگر کوئی ایسا کیس آئے جس کے اندر کسی مرد نے ایس ایم ایس سے طلاق دے دیا، واٹس ایپ پہ طلاق دے دیا، فیس بک پہ طلاق دے دیا، فون پہ طلاق دے دیا، غصے میں طلاق دے دیا، چڑ کے طلاق دے دیا، ایسا اگر کوئی آئے تو پہلے اس کو وہ اپنے دارالافتاء کے اندر لے، دارالافتاء کا دروازہ بند کرے اور جوتا نکال کے اس کو اتنا جھوڑ پہ پکڑ کے جب تک کہ وہ جوتے کے ٹکڑے نہیں ہو جاتے، آئندہ سے اس نے طلاق دینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا. طلاق کو، شریعت کے احکام کو مذاق بنانے والوں کو جب تک جوتے نکال کے جھوڑپیں گے نہیں، وہ ٹائم تک ان کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں آئے گا. ایسے لوگوں نے جو طلاق کو مذاق بنایا ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری بہنوں کو روڈ پہ، راستوں پہ آ کے دھرنے آندولن دے کے پی ایم کو لیٹر لکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اوپر یہ ظلم کیوں ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے عورتوں کے ساتھ میں بھید بھاؤ کیا اور خود شریعت کے اور طلاق کے احکامات کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور ایک چیز جو بہنوں کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی، بولے مہر کی رقم. اب میں ذرا مہر کے مسئلے کو بھی واضح کر دیتا ہوں میرے محترم بزرگوں. جتنے نکاح پڑھانے کے لیے میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ 1-1 لاکھ روپئے روزانہ کا ہال کرتے ہیں، 4-4 5-5 لاکھ روپئے کھانے پر خرچہ کرتے ہیں. آنے والے لیڈروں کی، آنے والے پڑھاری لوگوں کی گل پوشی میں 1-1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں. اور مہر کتنا باندھتے ہیں تو بولے باندھو 786 روپئے، باندھو 1100 روپئے، باندھو 2500 روپئے، باندھو 5151 روپئے. مطلب مہر کو ایسا ہلکا آج ہمارے معاشرے میں سمجھا ہوا ہے کہ جیسے مہر کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں، ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی تمام ازواج مطہرات اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا جو مہر باندھا تھا وہ 500 درہم تھے. اور 500 درہم کا آج کے مارکیٹ کے حساب سے وزن کریں گے تو وہ ہوتا ہے 1 کلو 550 گرام چاندی. اگر مارکیٹ کا اس کا ویلیویشن ہم نکالیں گے تو آج اگر چاندی کا ریٹ مارکیٹ میں 35,000 روپئے چل رہا ہے تو 35 اور 17,500 52,050 روپئے ہوں گے یا 52,500 روپئے اس کا اماؤنٹ ہوگا. اتنا مہر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کا باندھا اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی باندھا. اور ایک آپ کی اہلیہ محترمہ جو تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح نجاشی شاہ حبشہ نے پڑھایا تھا. اور علماء نے لکھا ہوا ہے کہ نجاشی نے اپنی طرف سے 400 دینار دیے تھے. دینار یعنی سونے کے سکے ہوتے ہیں. وہ 400 جو سونے کے سکے ہوتے ہیں، اگر ہم نے اس کا آج کے مارکیٹ ویلیویشن کے حساب سے اگر میرے محترم بزرگوں حساب لگایا تو وہ تقریباً 5 لاکھ روپئے کے اوپر کا اماؤنٹ ہوتا ہے. یعنی حضور نے اپنی ایک بیوی کو 5 لاکھ سے اوپر کا اماؤنٹ دیا، باقی جو بیویاں تھیں ان کا 52,500 روپئے تک کا اماؤنٹ ہوا. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اس سے کم آپ نے کسی کا بھی مہر نہیں دیا. تو علماء نے لکھا ہوا ہے کہ آج ہمارے زمانے میں بھی جب ہم کسی کی بہن بیٹی کو نکاح کر کے لا رہے ہیں تو کم سے کم ہم نے اتنا مہر تو رکھنا چاہیے جتنا حضور نے اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بیویوں کا رکھا تھا. اور یہاں تک بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی کروڑ پتی ہے، اس کی حیثیت ہے تو اس نے وہ مہر دینا چاہیے جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر تھا. آج مہر کو ہم نے مذاق بنا لیا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں آج کل لوگوں کو حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے کا بہت شوق ہے. ایک طبقہ ایسا ہے ان کو کیلا کھانے کی سنت کی فکر ہوتی ہے. ایک مرتبہ میں دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک صاحب نے میرے سامنے پانی پیش کیے. میں بولا بھائی کیوں پانی پیش کیے؟ بولے یہ کھانے سے پہلے پینا سنت ہے. او ہو شاباش بیٹا. ایک صاحب نے نمک پیش کیے. میں بولا کیوں نمک پیش کیے؟ بولے یہ کھانے سے پہلے کھانا سنت ہے.
یعنی آج سنتوں کو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہوا ہے. ان کو خالی کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں اور یہ سنتیں اور وہ سنتیں، یہ سنتوں کی فکر ہوتی ہے. یہ سنت کون تمہارا باپ زندہ کرے گا کیا؟ 500 درہم جو مہر دینے کی ہے وہ ٹائم پہ 2500 لکھاتے، وہ ٹائم پہ 5000 لکھاتے، وہ ٹائم پہ 5100 لکھاتے. یہ سنت زندہ کرنے کا دل نہیں بولتا. ارے یہ سنت زندہ کرو نا اپنے بیٹیوں کے شادیوں میں، اپنے بیٹوں کے شادیوں میں. ہم لوگ یہ سنتوں کو زندہ نہیں کرتے، مہر والے بھیک مانگنے والے طریقے پہ ہم چلتے ہیں، الٹا لڑکی والوں سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. تو پھر اسی لیے آج ہماری وہ بہنیں روڈوں پہ، راستوں پہ نکل کے پروٹیسٹ کر رہی ہے اور دھرنے آندولن دے رہی ہے، کیونکہ ان کے جو حقوق تھے وہ ہم نے ادا نہیں کیے. پھر آگے میں بڑھتا ہوں. جب والد کا انتقال ہو جائے، شریعت نے عورت کو کتنے لوگوں میں سے وراثت کا حصہ دیا ہے. باپ مر جائے تو اس کی میراث میں سے بیٹی کو حصہ ملے گا، شوہر مر جائے تو بیوی کو اس میں سے حصہ ملے گا، بیٹا مر جائے تو ماں کو حصہ ملے گا، بھائی میں سے ملے گا. لیکن ان سب کو تو دے دو چھوڑ کے، باپ مرنے کے بعد خود باپ کے حصے میں سے آج بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ باپ نے جو جہیز دیا تھا، تیری شادی کر دی تھی، تیرا حق ادا ہو گیا. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ باپ نے بیٹی کو جو کچھ بھی دے دیا تھا وہ باپ کی طرف سے ہبہ تھا، وہ کوئی وراثت میں سے حصہ نہیں تھا. اس لیے میرے محترم بزرگوں، اگر ہم یاد رکھو آنے والا زمانہ بہت خطرناک ہے. اگر ہم آج ابھی سے سدھرے نہیں، ابھی سے ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو وہ مہر نہیں دیا جو حضور کے زمانے میں دیا جاتا تھا، اگر ہم نے ابھی سے اپنی بہن بیٹیوں کو میراث میں سے حصے نہیں دیے، تو یاد رکھو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بہنیں خود حکومت کے سامنے یہ پرپوزل نہ رکھے کہ انڈیا کے اندر ایکسا سول کوڈ نافذ کرو بول کے، جیسے آج بہت سی مسلمان عورتیں آواز لگا رہی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں. اس لیے محترم بزرگوں، شریعت کو کھلواڑ اور مذاق مت بناؤ، اس کی تھوڑی سی اچھی اسٹڈی کرو، پتہ کرو کہ ہمارے شریعت نے بہن بیٹیوں کو کیا کیا حقوق دیے ہیں اور اس کے حساب سے اس پر عمل کرو، تو انشاءاللہ کسی کو کوئی شکوہ اور شکایت نہیں رہے گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.